آج ہم نے سورہ انعام سنی تراویح میں سورہ انعام ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پوری سورت انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی سورہ انعام کی 6 آیتیں یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور باقی پوری سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 رکوع ہیں، 165 آیتیں ہیں۔ عربی میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا کہ سورت کی آیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال قرار دیتے تھے، چند جانوروں کو اپنے لیے حرام قرار دیتے تھے، حرام سمجھنے لگے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت نازل ہوئی، اور اتنے فرشتے نازل ہوئے کہ زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے اور زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی۔ اس سورت کے مضامین میں آتا ہے کہ سورہ انعام قرآن مجید میں مذکور صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی صورت ہے، مکی صورت ہے، پہلی مکی صورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا۔ وحی اور رسالت کے ثبوت، مشرکین کے شبہات کے رد پر عقلی اور حسی دلائل پیش کیے گئے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے، اعمال کی جزا ملنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام بیان کیے گئے، اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا، والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی۔ سورہ انعام کی اپنے سے مقابل سورہ مائدہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو۔ اور سورہ انعام میں یہ خبر دی گئی کہ مشرکین نے اللہ کی عطا کردہ چند حلال چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور یہ خبر دینے سے مقصود مسلمانوں کو اس بات سے ڈرانا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دیا تو وہ کفار کے مشابہ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے، قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔